کلپ نمبر 1037۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ نمل کی آیت نمبر 13 سے 15 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ فلما جاءتهم آیاتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبین وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين۔ ترجمہ: پھر جب ان کے پاس آنکھیں کھولتی ہوئی ہماری نشانیاں آئیں تو وہ کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے، اور انہوں نے ظلم اور تکبر کی وجہ سے ان نشانیوں کا انکار کیا، حالانکہ ان کے دل ان نشانیوں کا یقین کر چکے تھے۔ تو دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ فلما جاءتهم آیاتنا، پھر جب ان کے پاس ہماری نشانیاں آئیں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب فرعونیوں کے پاس آنکھیں کھول دینے والی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں یوں آئیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعونیوں کے پاس تشریف لا کر ان نشانیوں کو ظاہر فرمایا، تو وہ کہنے لگے ہم جو دیکھ رہے ہیں یہ تو کھلا جادو ہے، اور انہوں نے صرف ظلم اور تکبر کی وجہ سے ان معجزات کا انکار کیا، حالانکہ ان کے دل دماغ ان نشانیوں کا یقین کر چکے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ بے شک یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنی زبانوں سے انکار کرتے رہے۔ تو دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا کہ وہ لوگ دریا میں غرق کر کے ہلاک کر دیے گئے۔ عذاب یافتہ لوگوں کے انجام سے عبرت و نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ واقعہ کفار قریش کے سامنے بطور مثال پیش کر کے ان پر واضح کر دیا گیا کہ جو رب تعالیٰ فرعون اور اس کی قوم کو ہلاک کرنے پر قدرت رکھتا ہے، وہ ان لوگوں کو بھی ہلاک کرنے پر قادر ہے جو فرعون اور اس کی قوم کی روش اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اس میں قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے بھی نصیحت ہے، کیونکہ دشمنوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب و جلال اسی طرح ہمیشہ کے لیے ہے جس طرح اولیاء پر اس کا کرم و جمال ہر زمانے میں باقی ہے۔ لہٰذا ہر عقلمند انسان کو چاہیے کہ وہ دوسروں کے حال اور انجام سے عبرت و نصیحت حاصل کرے اور ان تمام اسباب کو ترک کر دے جو اللہ تعالیٰ کے عذاب اور ہلاکت کی طرف لے جانے والے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ: اور بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان کو بڑا علم عطا فرمایا، اور دونوں نے کہا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت بخشی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان کو بڑا علم عطا فرمایا، یعنی ہم نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو قضاء اور سیاست کا علم دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو پہاڑوں اور پرندوں کی تسبیح کا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو چوپایوں اور پرندوں کی بولی کا علم دیا۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں نبوت و ملک عطا فرما کر جن و انس اور شیاطین کو ہمارے لیے مسخر کر کے اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر ہمیں فضیلت بخشی۔ علم والوں کو شکر کرنے کی ترغیب۔ اس آیت میں اہل علم کے لیے ترغیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں جو علم عطا کیا اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور عاجزی و انکساری کا اظہار کریں، اور یہ ذہن بنائیں کہ اگرچہ انہیں کثیر لوگوں پر فضیلت دی گئی ہے لیکن بہت سے بندوں کو ان پر بھی فضیلت حاصل ہے کہ ہر علم والے کے اوپر بڑا علم والا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاجزی فرماتے ہوئے کہتے تھے سب لوگ عمر فاروق سے زیادہ فقیہ ہیں۔